اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے کنارے کھڑا لڑکا اور وہ سوال جس نے نیند چھین لی۔ رات بہت گہری تھی، ایسی رات جس میں خاموشی بھی بولنے لگتی ہے۔ قبرستان سنسان تھا، ہوا میں عجیب سی نمی تھی، درختوں کے پتے ہلتے تو یوں لگتا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اسی قبرستان کے ایک کونے میں ایک نوجوان کھڑا تھا، نام تھا احمد۔ تازہ مٹی اور کانپتا دل، اس کے سامنے ایک نئی قبر تھی۔ مٹی ابھی گیلی تھی، پھول بکھرے ہوئے تھے اور نام کی تختی پر لکھا تھا حاجی عبدالرحمن۔ احمد نے تختی کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ یہ قبر اس شخص کی تھی جو کل تک زندہ تھا، ہنستا تھا، نماز کے بعد دعائیں دیا کرتا تھا اور آج خاموش۔ اگر آج میری قبر ہوتی تو، احمد کے دل میں ایک سوال چبھ گیا۔ اگر آج یہ قبر میری ہوتی تو، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ اسے یاد آیا نماز قضا، جھوٹ معمول، حرام کمائی اور وہ سوچ ابھی بہت وقت ہے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک آواز، قبرستان کی خاموشی میں اچانک ایک بوڑھی آواز گونجی، بیٹا اتنی رات گئے یہاں کیوں کھڑے ہو؟ احمد چونک گیا، پیچھے مڑا تو ایک بوڑھا شخص عصا ٹیکے کھڑا تھا، سفید داڑھی، چہرے پر نور اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ میں قبرستان کا نگہبان ہوں، بوڑھے نے آہستہ سے کہا۔ میں یہاں ہر رات آتا ہوں، ان لوگوں کی خبر لینے جو اب بول نہیں سکتے۔ احمد کا گلا خشک ہو گیا کہ کیا یہ لوگ سنتے ہیں؟ بوڑھے نے قبر کی طرف دیکھا۔ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ وہ جملہ جو دل چیر گیا۔ بوڑھے احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹا یہاں آنے والے سب کہتے ہیں کاش ایک نماز اور مل جاتی، کاش ایک سجدہ اور نصیب ہو جاتا۔ احمد کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، آنسو جو زمین پر گر گئے۔ احمد قبر کے کنارے بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا کیا واقعی واپسی کا کوئی راستہ نہیں؟ بوڑھے نے نرمی سے کہا، ان کے لیے نہیں مگر تمہارے لیے ابھی ہے۔ رات کا آخری لمحہ، اذان فجر کی ہلکی سی آواز دور سے آنے لگی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا یہ آواز زندوں کے لیے ہے، مردے اسے ترستے ہیں۔ احمد نے قبر کو آخری بار دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ مجھے وہاں مت لانا جب میں خالی ہاتھ ہوں۔ سبق نمبر 1، قبر خاموش ہوتی ہے مگر سبق چیخ چیخ کر دیتی ہے۔ نمبر 2، ابھی وقت ہے سب سے خطرناک جملہ ہے۔ نمبر 3، فجر کی اذان زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 4، جو قبرستان سے ڈر کر نماز کی طرف لوٹ آئے وہی کامیاب ہے۔